بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر اور احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بھاگتی دوڑتی سانس پھولاتی زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کی متبارک ساعتوں سے نوازا، ان سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کیا، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا کرم بالائے کرم یہ کہ ان مقدس ساعتوں میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے فکر اقبال کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اقبال اکادمی پاکستان کے پلیٹ فارم سے آج کی اس نشست میں اپنے سارے سامعین اور ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اقبال کا قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا زندگی کے ساتھ روشنی کا گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ اقبال کی پوری فکر کا بنیادی منبع مرکز اس کا نیوکلس کیا ہے، تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اقبال کو سمجھنے والے اس بات پر متفق ہو جائیں گے اور یہ کہتے ہوئے ملیں گے، اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ملیں گے کہ اقبال کے سارے کلام اور ساری فکر کا حاصل، اس کی بنیاد، اس کے اساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غیر مشروط محبت، غیر مشروط ادب اور غیر مشروط اطاعت کے ایک رشتے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اقبال کی پوری زندگی کے اندر جو جذبہ سب سے زیادہ کار فرما ہمیں نظر آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلامی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وابستگی کا بہت جذباتی حد تک ایک محبت کا رشتہ جو ہے وہ بنیاد ہے اقبال کی ساری فکر کی۔ اور یہ جو اقبال کی قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ محبت ہے، اس کا آغاز کوئی بہت زیادہ شعوری عمر میں جا کے نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد اقبال کی زندگی کے بہت ابتدائی دنوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ اقبال کی زندگی کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے، اسے سمجھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گویا اللہ رب العزت ایک آئندہ زمانوں کے لیے پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے انسان کی تربیت فرما رہا ہے۔ ان کے گرد ایک ایسا ماحول ترتیب دیا جاتا ہے کہ جس سے یہ بات ہم تک آشکار ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کی بہت ابتدائی زندگی میں ہی اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انسانی زندگی میں جو سب سے زیادہ شخصیات اس کی زندگی کے اوپر فکر کے حوالے سے، نظریہ سازی کے حوالے سے اپنا اثر اور نقش چھوڑتی ہیں، وہ ابتدائی جو شخصیات ہوتی ہیں وہ اس کے والدین ہوا کرتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کے والد گرامی جو خود ایک صوفی مند شخصیت ہیں، ان کا قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ کس درجے کا تعلق ہے کہ ایک زمانہ جو ہے وہ ان کا قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ محبت کا اور مودت کا جو رشتہ ہے اس پہ گواہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کو ایک ایسے گھرانے میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وہاں اس کی پرورش کی جا رہی ہے جہاں دن کا آغاز ہی قرآن کی مقدس آیات اور تلاوت سے ہوتا ہے، جہاں لوگوں کی افراد خانہ کے کانوں میں اذان کی آواز بعد میں پہنچتی ہے، اور اس سے بھی بہت پہلے تہجد کے وقت سے قرآن پاک کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، قرآن پاک کی تفہیم کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو چکا ہوتا ہے۔ ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال جس گھر کے اندر آنکھ کھول رہے ہیں وہاں بچپن میں اسے اپنے والدین کی زبان سے قرآن پاک سننے کا موقع ملتا ہے، قرآن کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہونا شروع ہوتا ہے، اور یہ جو قرآن کی تلاوت کا ایک خوبصورت عادت ہے وہ ان کے والدین ابتدائی دنوں میں ہی اقبال کی زندگی کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ اقبال اپنے بہت ابتدائی دنوں میں جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس الہان کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں کہ گویا یوں لگتا ہے جیسے اقبال کی پوری شخصیت جو ہے وہ قرآن کے نور کے اندر، قرآن کے نور، حالہ نور کے اندر اللہ نے اس کو ایک حفاظت عطا کر دی ہے۔ اقبال اپنی ساری حسیات کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر دیتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ اقبال خود اس بات کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک صبح قرآن کی آیات تلاوت کر رہا تھا کہ میرے والد میرے پاس سے گزرے، وہ بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ مجھے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے، میں ان کی آنکھوں میں موجود چمک سے اندازہ لگا سکتا کہ انہیں میرا قرآن پڑھنا کس درجے پہ اچھا لگ رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ ان ابتدائی دنوں کی بات ہے جب شعور کی منزلیں اتنی پختہ نہ تھیں اور میں ان اسرار اور رموز سے واقف نہیں تھا جو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچانے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ لیکن کہتے ہیں اس زمانے میں بھی میرے والد ایک دن مجھے تلاوت کے دوران کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے کوئی بہت اہم اور ضروری بات کرنی ہے۔ کہتے ہیں اقبال اپنے والد سے یہ بات سنتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بہت سارے سوالات جو ہیں
وہ ترتیب پاتے ہیں ان کے سامنے اور انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی خاص بات ہے جو اقبال کے والد ان سے کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں دن گزر جاتا ہے، اگلے دن پھر میں تلاوت کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرے والد پھر مجھے یہ کہتے ہیں کہ اقبال میں نے آپ سے ایک بہت خاص اور اہم بات کرنی ہے۔ کہتے ہیں تیسرا دن آ جاتا ہے اور میں بے چینی سے انتظار کرتا ہوں کہ نہ جانے کون سی ایسی خاص راز سے بھرپور بات ہے جو میرے والد مجھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں تیسرے دن پھر وہ راز کھلنا شروع ہوا۔ میرے والد نے کہا اقبال تمہیں پتہ ہے میں 3 دن سے تم سے کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہا فرمائیے کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا میں ایک ایسی بات راز کی شکل میں تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں جو نہ صرف آئندہ آنے والی زندگیوں میں تمہارے کام آئے گی بلکہ تم سے محبت کرنے والے اور ایک درجہ آگے چل کے تم سے استفادہ کرنے والے لوگوں کے کام آئے گی۔ اقبال کے والد نے ان سے کہا، انہیں نصیحت کی کہ بیٹا جب قرآن پڑھا کرو تو قرآن کو اس انداز میں نہ پڑھا کرو کہ جیسے ایک کتاب کو پڑھا جاتا ہے، ایک الہامی صحیفے کو پڑھا جاتا ہے۔ کہا قرآن کو اس طرح پڑھا کرو کہ گویا یہ قرآن کی آیات تم پڑھ نہیں رہے ہو بلکہ یہ تم پر نازل ہو رہی ہیں، اور یہ وہ کلام ہے جس کی شکل اور صورت میں اللہ تم سے ہم کلام ہونے جا رہا ہے، اللہ اپنی بات تم سے کرنے جا رہا ہے۔ جب تم قرآن کو اس انداز میں اور اس جذبے اور یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کرو گے کہ یہ اللہ کی تم سے کی ہوئی گفتگو ہے، اور ایک درجہ آگے چل کے جب تمہارا یقین اس بلوغت پر پہنچے گا تمہیں یہ یقین ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ گفتگو ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں کی ہے کہ یہ ان پر ایمان لانے والے ہر آدمی کے ساتھ کی جانے والی گفتگو ہے۔ یہ بظاہر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے والا قرآن آگے چل کے امت کے ہر فرد کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ بنیادی طور پہ یہ اللہ کا وہ مقصود اور منشا ہے، اللہ کی وہ خواہش ہے جو اللہ قرآن کی شکل میں بندہ مومن سے کر رہا ہے۔ جب تم اس انداز اور اس یقین کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کرو گے تو قرآن تم پر اپنی ساری سچائیوں اور اعلیٰ معنی کے ساتھ کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اقبال نے اپنے والد کی اس خوبصورت نصیحت کو پلے باندھا، اور پھر ہم اقبال کی زندگی پہ جب نظر دوڑاتے ہوئے مطالعہ کرتے ہوئے اس کے آخری ایام تک پہنچتے ہیں تو ہم پہ یہ خوبصورت حقیقت خوشگوار انداز میں کھلتی ہے کہ اقبال سیالکوٹ میں موجود ہوں یا لاہور میں، جرمنی کی کسی شہر کے اندر موجود ہوں یا دنیا کے کسی اور خطے میں، کسی بھی حالت اور مصروفیت کے ساتھ اقبال کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ملتا جس میں وہ قرآن کے مطالعے سے خالی نظر آتے ہوں، قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے نظر نہ آتے ہوں۔ اور یہی سبب ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ آگے چل کے اپنی فکر کے ساتھ اقبال کے کلام کے اندر آشکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں یہ بات بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماضی قریب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے جتنے اشخاص نے بھی قرآن سے استفادہ کیا، اقبال ان سب میں قرآن کے مقصود اور روح کو سب سے زیادہ بہتر انداز سے سمجھنے والا انسان ہے۔ میں اقبال کے کلام سے، اقبال کی فکر سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ در حقیقت اقبال کا پیغام وہی پیغام ہے جو خود قرآن پاک کا پیغام ہے، جو صاحب قرآن کا پیغام ہے، وہ اللہ کا مقصود اور منشا اقبال کا پیغام ہے جو در حقیقت اللہ رب العزت کی اپنے بندوں سے ایک تقاضے کی صورت میں گفتگو ہے۔ اور پھر آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں اقبال کی تربیت کے حوالے سے کہ قرآن کے ساتھ جو اقبال کی ایک وابستگی اپنے والدین نے پیدا کی وہ زندگی کی آخری سانس تک ان کے ساتھ بحال رہتی ہے، اور قرآن اتنا مستقل ان کے مطالعے کا حصہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کے مختلف واقعات اور احکامات کے درمیان ایک رشتہ اور تعلق قائم کرنے کے حوالے سے اقبال کا حافظہ جو ہے وہ معطر اور منور ہمیں نظر آتا ہے۔ اقبال کو کسی بات پہ قرآن کی فکر کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کو کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ براہ راست قرآن کے مطالعے سے اتنا کچھ قرآن کے بارے میں اور صاحب قرآن کے بارے میں جان چکا ہے کہ وہ اپنی فکر کے ہر گوشے کے اندر قرآن کی ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ لوگوں تک اس کا ابلاغ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں انسانی زندگی میں دوسرا جو سب سے بڑا اور اہم محرک ہو سکتا ہے اس کی شخصیت سازی کے حوالے سے، اس کی فکر کے حوالے سے، وہ اس کے اساتذہ ہیں۔ اقبال ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں بے شمار اعلیٰ عرفہ درجے کے لوگوں سے استفادہ کرنے کا موقع ملا، ظاہری طور پہ براہ راست زانو تلمس طے کرنے کا موقع بھی ملا، اور کتابوں کی شکل میں مختلف لوگوں کی فکر اور پیغام، ان کی پیغام کی روح بھی اقبال تک پہنچی اور اقبال کے زیر مطالعہ رہی۔ اقبال کے اساتذہ میں جہاں بہت سارے نامور اور معتبر لوگ ہیں، ان سب میں جو سب سے منفرد اور
سب سے مؤثر شخصیت جن کے بارے میں خود اقبال یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جس شخص کی فکر نے سب سے زیادہ مجھے متاثر کیا، جن کی تربیت نے کا رنگ سب سے زیادہ میری مزاج کے اوپر غالب ہے، وہ مولوی میر حسن علیہ رحمہ ہیں۔ اور اقبال خود بیان کرتے ہیں کہ مولوی میر حسن وہ مردم شناس شخصیت ہیں جنہوں نے بہت ابتدائی دنوں میں ہی حضرت اقبال کی شخصیت اور اس کے اندر موجود جو گن تھے انہیں پہچان لیا تھا، انہیں دیکھ لیا تھا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ مولوی میر حسن ہیں جن کے پاس، جن کی زیر تربیت کرنے کے لیے بہت سارے والدین خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے زیر تربیت آئیں، لیکن جب اقبال چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں تو مولوی میر حسن خود اقبال کے والد سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی صورت پیدا کریں، اگر اس اپنے ہونہار بچے کو میرے سپرد کر دیں، اسے میرے زیر تربیت کر دیں، تو میں یہ اللہ کے ہاں امید رکھتا ہوں کہ یہ نہ صرف آپ کے لیے اور اپنی ذات کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا، بلکہ یہ سارا عمل میرے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب اب آگے چل کے حضرت اقبال کی شخصیت، اقبال کا کام، اقبال کا فکر، اقبال کا پیغام اس بات کی غمازی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ مولوی میر حسن کا اندازہ بالکل درست تھا۔ پھر اقبال خود بتاتے ہیں کہ مولوی میر حسن جو جامع العلوم تھے، بہت سارے علوم پر کے ماہر تھے، ان کو اس پہ دسترس حاصل تھی۔ ان کا ایک معمول یہ تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر الصبح مدرسے میں جانے سے پہلے بچوں کے ساتھ ان کے سبق اور اسباق کے حوالے سے گفتگو کرنے اور تعلیم دینے سے پہلے وہ روزانہ قبرستان کی طرف جایا کرتے تھے اور اپنے جو اکابر تھے ان کی قبروں کے اوپر جو ہے وہ حاضری دیا کرتے تھے۔ اقبال بتاتے ہیں کہ سردیوں کی سخت صبح ہوں جن کے اندر سردی اپنی پوری شدت کے ساتھ سیالکوٹ میں موجود ہو، یا گرمیوں کی حدت سے بھرپور وہ دوپہریں ہوں، الصبح کا وقت ہو، کہتے ہیں ایک شخص روزانہ ہمارے گھر کے دروازے پہ آ کے دستک دیتا اور کہتا، میرے والد گرامی کو کہتے کہ اقبال کو باہر بھیجے، میں نے ان کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اقبال کہتے ہیں مولوی میر حسن مجھے اپنے ساتھ روزانہ قبرستان کے لیے جب جا رہے ہوتے تو اپنے ساتھ لے جاتے، اور پھر ہمارے درمیان گفتگو ہونا شروع ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب اس سارے راز سے واقف ہونا شروع ہوا ہوں، اور مجھ پہ یہ حیرت کھلتی ہے کہ مولوی میر حسن نے کس درجے پہ میری ذہنی تربیت کا اہتمام کیا کہ یہ جو وقت ہوتا جس میں باقی شاگرد ان کے ساتھ موجود نہ ہوتے، صرف میں اور وہ ہوتے، کہتے سارے سفر کے دوران وہ مجھ سے یا قرآن کے متعلق بات کرتے یا صاحب قرآن کے متعلق بات کرتے، اس کے علاوہ جو دنیا کی باقی دیگر علوم ہیں جن کے حوالے سے میں ان کے زیر تربیت تھا، ان میں سے کوئی موضوع زیر بحث نہ آتا۔ جاتے وقت اگر قرآن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوتی تو آتے وقت صاحب قرآن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوتی۔ نتیجہ یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مولوی میر حسن کا وصال ہوتا ہے، حضرت اقبال وہاں پہنچتے ہیں اور جنازے میں شریک ہوتے ہیں اس پیرانہ سالی کے ساتھ، اس بزرگی کے عالم میں ان کو کندھا دیتے ہیں، اور جب قبر کے سپرد کرنے کے لیے یہ سعادت حاصل کرتے ہیں کہ ان کی قبر میں خود اترتے ہیں، ان کو قبر کے اندر اتارنے میں معاونت کرتے ہیں۔ جب اقبال کی بزرگی اور بیماری کی وجہ سے انہیں قبر سے باہر نکالا جاتا ہے اور وہ ایک پتھر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اصرار کرتے ہیں کہ جب تک یہ تدفین کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا میں اس وقت تک یہاں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مولانا عبدالستار نیازی جو سفر میں ان کے ساتھ شریک تھے، میں ذاتی طور پر اس بات کا گواہ ہوں، میں نے ان سے یہ بات سنی، وہ بتایا کرتے تھے کہ حضرت اقبال اس سفر کے دوران جب لوگ مولوی میر حسن کی قبر کو مٹی سے بھر رہے تھے، مٹی سے بلند کر رہے تھے، کہتے ہیں وہ ایک پتھر پہ بیٹھے روئے جا رہے تھے اور ایک ہی بات کہتے تھے میں اس شخص کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتا، یہ وہ عظیم ہستی ہے، اس کا مجھ پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے قرآن سے متعارف کروایا۔ بار بار کہتے مولوی میر حسن کا مجھ پر احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے قرآن سے متعارف کروایا، اور پھر اگلے درجے پہ یہ کہتے قرآن کا مجھ پر احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے متعارف کروایا۔ گویا یہ قرآن، یہ مولوی میر حسن وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مجھے قرآن کے ساتھ آشنائی عطا کی، قرآن کی تفہیم عطا کی، اور قرآن پڑھنے کے بعد مجھ پر رسول رحمت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا پیغام، آپ کا کام اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ کھلنا شروع ہوئی۔ تو اقبال کی زندگی کے اندر یہ جو ایک قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ایک معاملہ اور معاملت ہے، اس کا ایک اتنا مضبوط اور منظم حوالہ ہے کہ اقبال کی پوری فکر جو ہے وہ اس کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ خود دیکھیے نا کہ جب سید نذیر نیازی
اقبال سے ان کے فلسفہ خودی کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر آپ کے فلسفہ خودی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، اس کے حق میں بھی اس کے رد میں بھی، اور ایک الزام اور ایک غلط فہمی جو آپ کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آپ فلاں مغربی مفکر سے متاثر ہو کے خودی کی بات کرتے ہیں، کوئی نتشے کا نام لیتا ہے، کوئی کسی اور بڑے آدمی کا نام لیتا ہے۔ آج اس راز سے پردہ اٹھائیے اور مجھے بتائیے کہ یہ جو خودی کا آپ کا دیا ہوا ایک ایسا دنیا بھر کو جھنجھوڑ دینے والا اور جو سوئے ہوئے ضمیر اور ذہن ہے ان کو جگا دینے والا ایک خودی کا پیغام جو آپ نے عطا کیا ہے، اس کی بنیاد کہاں سے آپ نے لی ہے، اس کی اساس کہاں پہ ہے، اس کی جڑ کہاں پہ ہے؟ تو اقبال جواب میں کہتے ہیں کہ کل آنا، میں تمہیں اس کی وضاحت کروں گا۔ سید نذیر نیازی کہتے ہیں میں رات بھر انتظار کرتا رہا کہ کل وہ عقدہ مجھ پہ کھلنے جا رہا ہے، وہ راز اس سے میں واقف ہونے جا رہا ہوں جس نے اس وقت پوری ملت اسلامیہ کے اندر ایک بیداری کی ایک لہر پیدا کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں دوسرے دن الصبح اقبال کی خدمت میں حاضر ہوا، اقبال تشریف فرما تھے، میں نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا، اقبال نے اشارے سے مجھے کہا کہ قرآن پاک لے کر آؤ۔ کہتے ہیں میں قرآن پاک لے کر آیا اور انہوں نے قرآن پاک کھول کے مجھے اس آیت کا ترجمہ پڑھنے کے لیے کہا جس میں اللہ رب العزت یہ کہتا ہے، جس میں قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ ان کے نفس سے ان کو بے خبر کر دیتا ہے، ان کی خودی سے ان کو بے خبر کر دیتا ہے، اور وہ لوگ خسارے والے ہوا کرتے ہیں۔ اقبال روتے جاتے اور کہتے کہ دنیا بھر میں جس فلسفے اور جس نظریے نے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، سارے زرخیز ذہن جس فکر کو اس وقت زیر بحث لا رہے ہیں، کہا اس کی اساس اور بنیاد قرآن کی یہ آیت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش اور تڑپ ہے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ وہ امت جو ایسے قرآن اور صاحب قرآن کے فرامین کی شکل میں ایسے عظیم الشان نعمت سے آراستہ ہے، اس نعمت کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی حامل ہے، وہ اس خاص نعمت سے استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے ذلت اور گمراہی میں جا چکی ہے۔ اقبال خود کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ جو خواری ہے، یہ جو ایک پستی کا معاملہ ہے، یہ بنیادی طور پہ قرآن اور صاحب قرآن سے دوری کا سبب کی وجہ سے ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن زندگی عطا کرنے والا کلام ہے، ہم نے اس کو اس سے اپنے مردوں کے لیے تو استفادہ کرنا سیکھ لیا ہے، لیکن ہم نے اس سے اپنی زندگیوں کو معطر اور منور کرنا جو ہے وہ بھول گئے ہیں۔ جب تک بندہ مومن دوبارہ اس آفاقی کلام کی طرف واپس نہیں جائے گا، صاحب قرآن کی طرف واپس نہیں جائے گا، وہ جو آفاقی ایک کامیابیوں اور کامرانیوں کا اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے، ان وعدوں کے پورے ہونے کی صورت پیدا نہیں ہو پائے گی۔ اقبال کے ہاں قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ یہ محبت اور مودت کا سلسلہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ آخری دم تک اس کا ساتھ رہتا ہے۔ مولانا عبدالستار نیازی کی ہوئی ایک اور بات آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اقبال کی مجلس میں گیا، اقبال بہت طبیعت ناساز تھی، تو ان کے پاس ایک حجازی دوست ان کا آیا ہوا، ان کے پاس بیٹھا تھا۔ اقبال اس سے بار بار فرمائش کرتے اور کہتے کہ مجھے اس لہجے میں قرآن سناؤ جس لہجے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے، یعنی قریشی اور حجازی لہجے میں قرآن پڑھو۔ وہ شخص قرآن پڑھنا شروع کرتا، اقبال قرآن سنتے اور ان کے اوپر گریہ کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ پھر آپ کا جذبہ اور جذبات جو ہیں وہ آپس میں اس طرح مل جاتے کہ اسے تلاوت جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے روکنا پڑتی۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اقبال اشارے کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ جو میرا قرآن پاک ہے جو میرے زیر مطالعہ ہے اس کو لاؤ۔ کوئی شخص ان کا خادم وہ قرآن پاک لے کر آتا ہے، علامہ وہ کلام پاک جو ہیں اس شخص کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ جو عربی قاری آیا ہوتا ہے اس کے سامنے، اور اسے کہتے ہیں کہ اس کی فلاں صفحے کو کھولو اور اس کے اوپر جو آیت ہے جس کے ساتھ نشان لگا اسے پڑھنا شروع کرو۔ مولانا عبدالستار نیازی کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا قرآن کے طالب علم کے طور پہ سارے عمل کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ مجھ پہ ایک خوشگوار حیرت یہ کھلتی ہے کہ اقبال جس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ آیت براہ راست رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں ہوتی ہے۔ جب قاری وہ ایک آیت کی تلاوت مکمل کر چکتا ہے تو آپ اگلا صفحہ نمبر بھی بتاتے ہیں اور آیت نمبر بھی بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ فلاں صفحہ کھولو، اس کے اوپر وہ جو فلاں آیت ہے اس کو پڑھنا شروع کرو۔ وہ قاری وہاں سے تلاوت کرتا ہے۔ مولانا عبدالستار نیازی کہتے ہیں کہ میں جب اس کے ترجمے پہ غور کرتا ہوں تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت بھی براہ راست
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں پورا قرآن جو ہے اس کے اندر اقبال نے اس نسخہ قرآنی کو دیکھے بغیر آیت نمبر بھی بتایا اور صفحہ نمبر بھی بتایا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک لمبی نشست میں پورا قرآن پاک انہوں نے مکمل کر دیا۔ کہتے ہیں میں ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو قرآن پاک میں براہ راست نعت کی آیات آئی ہیں ان آیات کے اوپر کام کر رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے بھی بہت سارا محنت کر کے ان آیات کی ایک ترتیب بنا رکھی تھی۔ کہتے ہیں اقبال نے جن آیات کا حوالہ دیا تھا میں نے ان کو گھر جا کے اپنی وہ جو ایک فہرست تھی اس کے ساتھ ٹیلی کرنا شروع کیا، اس کے ساتھ اس کو ملانا شروع کیا، تو وہ کہتے ہیں مجھ پہ خوشگوار حیرت یہ کھلی کہ بہت ساری ایسی آیات تھیں جو میرے پاس میری اس فہرست میں شامل نہیں تھیں لیکن اقبال کو ازبر تھیں۔ کہتے ہیں اس دن مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ یہ جو اقبال کے کلام کے اندر اس درجہ قرآن اور صاحب قرآن کا پیغام غالب نظر آتا ہے، قرآن اور قرآن کا مقصود اتنا آپ کے پیغام کے اندر غالب نظر آتا ہے، آپ کے فکر کے اوپر چھایا ہوا نظر آتا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو اتنی تفصیل کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر رکھا تھا کہ ان کے علم میں تھا کہ قرآن کی کون کون سی آیت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں اتری ہے، کون کون سی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے بالواسطہ اور کون کون سی آیات میں بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی ہے۔ آخری لمحے تک، اور ہمیں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اقبال کے جو آخری ایام تک قرآن زیر مطالعہ رہا اس میں بہت سارے صفحات کے اوپر سیاہی کا بہہ جاننا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس پر گواہ ہے کہ کون کون سی وہ قرآن کریم کی مقدس آیات ہیں جن کی تلاوت نے اقبال کے دل کو اس درجے پہ رقت عطا کی کہ اقبال کی آنکھیں جو ہیں وہ اشکبار ہونے سے نہ رہ سکیں، اور آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سلسلہ جاری ہوتا ہے جو اقبال کی رخسار سے ہوتا ہوا دامن میں موجود اللہ کے اس لافانی کلام کے اوپر پڑتا ہے اور اس کی آیات کے اوپر سیاہی جو ہے وہ آپس میں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اقبال کا قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ یہ جو محبت اور مودت کا تعلق ہے، یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ آخری دم تک اقبال کے ساتھ رہا۔ اقبال کے آخری ایام کے جو گواہ لوگ ہیں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور سب نے یہ گواہی دی کہ اقبال بہت کثیر المطالعہ شخصیت ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں ہر طرح کی کتاب اور فکر کو پڑھنے کے باوجود زندگی کے آخری ایام میں آپ اس درجے پہ اختصار پسند ہو چکے تھے کہ آپ کے سراہنے صرف بیماری، ذوف، مصروفیت، ان سارے اسباب نے مل کر ان کتابوں کے ڈھیر کو کم کرنا شروع کر دیا تھا، اور آخر میں صرف جو 4 کتابیں موجود تھیں جو آپ کے سراہنے ہمیشہ رہتی تھیں اور گاہے گاہے جب جب آپ کو وقت ملتا آپ ان کو کھولتے اور پڑھتے، ان میں ان 4 کتابوں میں سب سے اوپر جو کتاب موجود تھی وہ کلام پاک تھی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کے ہاں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ہدایت کا جو سب سے بڑا منبع اور مرکز تھا وہ قرآن پاک تھا، اور ہم اقبال کے کسی پیغام اسی وجہ سے مشرق اور مغرب کے سارے علوم حاصل کر لینے کے باوجود اقبال انسانوں کے لیے ہدایت کامل جو ہے وہ قرآن کو قرار دیتے ہیں، اور نمونہ کامل رسول رحمت صاحب کلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں۔ اقبال کے سارے پیغام کا نچوڑ یہ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ وہ قوم رسول ہاشمی کی ترکیب کسے قرار دیتے ہیں؟ وہ اس قرآن کریم کو، اس کے اندر موجود فرمودات کو اور اللہ کی منشا اور اللہ کی پیغام کو قرار دیتے ہیں جو در حقیقت رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، خواہ وہ قدیم زمانے کے رہنے والے ہوں یا انتہائی جدید زمانوں میں آنے والے لوگ ہوں، ان سب کے لیے ہدایت کامل ہے، ایک لافانی روشنی کا مینار ہے، ایک ایسا ہدایت کا، رہنمائی کا اور غالب آنے کا ایک نظریہ اور فارمولہ ہے جسے جو قوم جس درجے پہ اپنائے گی اللہ تعالیٰ ان کو اسی درجے کی بشارتیں، نصرتیں اور کامیابیاں، کامرانیاں عطا کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان مقدس ایام میں، رمضان المبارک کی ان متبرک ساعتوں میں، ایک فکر اقبال کی روشنی میں قرآن اور صاحب قرآن کو اثر نو جاننے کا فہم عطا فرمائے، اور پھر اس فہم کو اگلے درجے پہ فیض کی صورت میں ہماری زندگیوں میں داخل کرے، تاکہ وہ جو قرآن کا لافانی پیغام ہے، وہ جو صاحب قرآن کی لافانی و بے مثال زندگی ہے، اس کا اطلاق
اور نفاذ ہماری انفرادی زندگیوں میں بھی ہونا شروع ہو اور آگے چل کے ہماری اجتماعی زندگیوں پہ بھی ہونا شروع ہو، اور پھر ایک اگلے درجے پر ہماری اجتماعی زندگیوں سے ایک نظم کی شکل میں پوری مملکت کے اندر نظر آنا شروع ہو، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ لافانی پیغام دوبارہ سے ایک عملی مجسمے کی شکل میں، ایک عملی صورت کے طور پر سب کے سامنے آئے، اور لوگ پھر اس خیر سے استفادہ کرنے کے لیے اس کی طرف پلٹیں اور لوٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اقبال کی فکر کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم اور فیض عطا فرمائے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔